میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسجد میں موجود اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت بھی فرما لیں۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے، اور ہم باب الاسلام سندھ پاکستان کے ایک قصبے ٹنڈو آدم میں موجود ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی آقا کیا وصال ظاہری کے بعد بھی، یعنی آپ دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو اس کے بعد بھی یہ صورت ہوگی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی زندہ ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، چھائے ملائکہ ہیں لگاتار ہیں درود، چھائے ملائکہ ہیں لگاتار ہیں درود، بدلے ہیں پہرے بدلے میں بارش درر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس شعر کا معنی بھی عرض کرتا چلوں کہ جن ہو یا انسان، ہر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں با ادب حاضر ہے، کیونکہ یہ بارگاہ اس ذات عالی مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے جو تمام جنوں اور انسانوں کے مالک ہیں، اور روزانہ صبح 70,000 اور شام 70,000 فرشتے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر درود شریف پڑھتے ہیں، اور ان کا درود پڑھنا گویا سفید موتیوں کی بارش ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان اپنے دوسرے سفر حج میں ارکان حج ادا کرنے کے بعد سخت بیمار ہو گئے، مگر اس کے باوجود حاضری مدینہ کے ذوق و شوق میں کوئی کمی نہ آئی۔
بخار کی شدت کی وجہ سے علماء کرام آپ کو روکنے لگے تو اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ ہے. دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا. معاذ اللہ عز و جل اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف نہیں. جب آپ کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے علماء کرام کا اصرار بڑھنے لگا تو آپ نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے مجھ سے جفا کی. پھر فرمایا میرے نزدیک حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ عمر میں کتنے ہی حج کرے زیارت ایک بار کافی ہے، بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت ضرور ہے. اب آپ دعا فرمائیے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، روضہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے اگرچہ اسی وقت دم نکل جائے. عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے مجموعے وسائل بخشش میں، اپنے کلاموں کے مجموعے وسائل بخشش میں اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں: چلوں دنیا سے میں اس شان سے اے کاش یا اللہ، چلوں دنیا سے میں اس شان سے اے کاش یا اللہ، شہ ابرار کی چوکھٹ پہ سر ہو میرا خم مولا، سنہری جالیوں کے سامنے اے کاش ایسا ہو، سنہری جالیوں کے سامنے اے کاش ایسا ہو، نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم مولا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے عاشقوں کے امام اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ مدینے کی حاضری کے لیے کس قدر بے قرار رہا کرتے تھے. آپ چاہتے تو کچھ مدت کے بعد اس سعادت سے مشرف ہو جاتے، مگر عشق رسول چونکہ آپ کا سرمایہ اور حاضری مدینہ آپ کی منزل مقصود تھی، لہذا سخت بیماری بھی آپ کو در رسول کی حاضری سے نہ روک سکی. الغرض آپ پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ بس کسی طرح روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر بھلے میری جان بھی نکل جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی. آپ کا یہ جملہ بھی سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ ہے. دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا. معاذ اللہ اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف نہیں. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اس شعر کا مطلب ہی سنتے چلیے کہ روضہ رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی نے حج بھی ادا کرا دیے، کیونکہ اصل مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت اپنے سفر حج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب اس مبارک سفر کے بارے میں کسی نے بھی پوچھا کہ کہاں کی روانگی ہے تو چونکہ اصل مقصود حاضری مدینہ تھی، لہٰذا ہر پوچھنے والے کو یہی بتایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی طرف روانگی ہے، جن کے دم قدم سے کعبہ و مینا جیسی مقدس چیزیں ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
वअला आलिही वसहबिही वबारक वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की हाज़िरी बहुत बड़ी सआदत की बात है, जिसकी तमन्ना हर आशिक़ रसूल के दिल में मचलती रहती है, और वो इसी उम्मीद पर अपने शब रोज गुजारता है कि कभी तो सब्ज गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे। और जिस आशिक़ रसूल का दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलावा आ जाता है, तो फिर वो अपने इस मुबारक सफर की तैयारियां शुरू कर देता है, और वो गोया ज़बान हाल से कह रहा होता है कि शुक्रे खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, शुक्रे खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दयारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो मुबारक सफर करने की तौफीक व सआदत अता फरमाई कि जिस पर सिर्फ कामयाबी ही नहीं बल्कि कामयाबियों और कामरानियों की जान भी कुर्बान है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आशिकान रसूल हुज्जाज की एक बहुत बड़ी तादाद हज के अरकान की अदायगी के बाद मदीने तैयबा का सफर करती है। कई खुशनसीब हज से कबल मदीने तैयबा की हाजिरी देते हैं। न जाने कितने खुशनसीब उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए जाते हैं, मदीने पाक का दीदार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल इस लम्हे भी इस बयान को सुनने वाले हर आशिक़ रसूल को मीठे मदीने की हाजिरी अता फरमाए। आज मदीने का तज़किरा हो रहा है, मदीने की बातें हो रही हैं, मदीने की यादें हो रही हैं। अल्लाह 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 तबारक व तआला वो दिन जल्द लाए कि हम सब मीठे मदीने में, जिस तरह आज मीठे मदीने की बातें कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो दिन जल्द आए कि हम मीठे मदीने में मुस्तफ़ा की बातें करें। आमीन जोर से कह दीजिए, सब जोर से आमीन कह दीजिए इंशाअल्लाह। आमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन भी आमीन कह दें कि अल्लाह ताला हम सबको बार हजार बार मीठे मदीने की हाजिरी अता फरमाए। आइए मैं आपकी खिदमत में मदीने पाक की अज़मत के मुतालिक चंद अहादीस करीमा पेश करूं। मदीना मुनव्वरा वो मुबारक शहर है जिसे हमारे मीठे प्यारे सोहने आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरफ़े क़याम बख्शा। सरजमीन मदीना को अपने मुबारक कदमों के बोसे लेने की सआदत अता फरमाई। इन सआदतों से फैज़याब होकर शहर मदीना ने अज़मत और रिफ़अत पाई, इसे रहमत व बरकत मुयस्सर आई, जिसकी बदौलत ये मुबारक शहर मुनव्वरो मुअत्तर हुआ और मदीने में रहना आफियत की अलामत और मदीने में मरना शफाअत की जमानत करार पाया। आइए हाज़िरी मदीना का शौक और तड़प बढ़ाने और दिल में मोहब्बत मदीना में इजाफे की नीयत से अज़मत मदीना से मुतअल्लिक 3 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। चुनाचे इरशाद हुआ, मदीने में दाखिल होने के तमाम रास्तों पर फिरिश्ते हैं। मदीने में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पर कौन है जी? फिरिश्ते हैं। इसमें ताऊन और दज्जाल दाखिल ना होंगे। सुभान अल्लाह। फिर इरशाद फरमाया, उस जात की कसम कि जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, मदीने में ना कोई घाटी है ना कोई रास्ता, मगर उस पर 2 फरिश्ते हैं जो इसकी हिफाजत कर रहे हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इस रिवायत में मदीना मुनव्वरा की फजीलत का बयान है और ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इसकी हिफाजत भी की जाती थी। कसरत से फरिश्ते हिफाजत करते और उन्होंने तमाम घाटियों को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत अफजाई के लिए घेरा हुआ है। वालिए मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मदीने में मर सके
وہ وہیں مرے، جو مدینے میں مر سکے وہ وہیں مرے، چونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جس طرح مدینہ منورہ کے فضائل بے شمار ہیں، ایسے ہی اس مبارک شہر کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے۔ مثلا روئے زمین میں مدینہ منورہ کے علاوہ کسی شہر کے اتنے کثیر نام نہیں کہ بعض علماء نے 100 تک نام تحریر فرمائے ہیں۔ مدینہ کے کم و بیش کتنے نام تحریر کیے ہیں؟ 100 names of مدینہ پاک، ماشاءاللہ۔ مدینہ منورہ کی محبت اور ہجر و فرقت میں دنیا کی سب سے زیادہ زبانوں میں لا تعداد یعنی انکاؤنٹیبل قصیدے لکھے گئے ہیں، لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ اللہ عز وجل کے پیارے حبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف ہجرت کی اور یہی قیام پذیر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام طابہ یعنی پاک و صاف اور خوشبودار جگہ رکھا۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر زیادتی شوق سے اپنی سواری تیز کر لیتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک سکون پاتا تھا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو تبوک میں شامل ہونے سے رہ جانے والے کچھ صحابہ اکرام علیہ مردوان ملے، انہوں نے گرد اڑائی، ایک شخص نے اپنی ناک ڈھانپ لی، آپ نے اس کی ناک سے کپڑا ہٹایا اور ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینے کی خاک میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا تجھے بارہا خاک طیبہ ملا ہے، معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ کہ خوشبوؤں سے ذرہ ذرہ بسا ہے، لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ کوئی اس سے بہتر بھی سرما ملا ہے، مریضوں اٹھا کر کے خاک مدینہ کو لے جاؤ اس میں یقیناً شفا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ یہاں مرنے والے کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ حجرہ مبارکہ اور منبر منور کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یعنی جنت کی کیاری ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر مزار پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جہاں صبح و شام 70
70 ہزار فرشتے حاضر ہوتے ہیں. 70 ہزار صبح ہیں، 70 ہزار شام. یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار. آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. یعنی صبح و شام روزانہ 70 ہزار فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر حسین و جمیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ والضحا اور زلف واللیل کی دن رات تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں. اور جو فرشتہ روضہ انور پر ایک بار حاضر ہو جائے تو پھر قیامت تک اسے دوبارہ حاضری نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ایک ہی بار حاضری کی اجازت ہے. مگر قربان جائیں امت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نصیب کے کہ ایک گناہگار شخص کئی بار روضہ رسول کی حاضری سے مشرف ہوتا ہے. اللہ 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 اللہ. یہاں کی زمین کا وہ مبارک حصہ جس پر رسول انور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم منور تشریف فرما ہے. خطہ زمین کا وہ حصہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ اطہر جسم منور تشریف فرما ہے، وہ ہر مقام حتیٰ کہ خانہ کعبہ، بیت المعمور، عرش و کرسی اور جنت سے بھی افضل ہے. امیر علیہ سنت جھوم کر ارشاد فرماتے، کیا کہتے ہیں؟ عرش علا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ. کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز گنبد، کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روضہ. مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ. کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ. میٹھے نبی کا روضہ ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر، ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر خواہ ایک نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روضہ. صلو علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدینے کی خصوصیات کا تذکرہ چل رہا ہے. سنیے اور جھومتے جائیے، اپنے ذوق مدینہ کو بڑھاتے جائیے، عشق مدینہ کو بڑھاتے جائیے، تصور مدینہ کو بڑھاتے جائیے. نگاہوں کو بند کر کے یہ تصور کیجئے گویا کہ ہم ان مبارک وادیوں میں، ان مبارک فضاؤں میں موجود ہیں. گنبد خضرا قریب ہے، ہم گنبد خضرا کا گویا کہ جلوہ دیکھ رہے ہیں. مسجد نبوی شریف میں حاضر ہیں. اللہ اللہ، غور کرتے جائیے. یہ میٹھا مدینہ، یہ پیارا مدینہ، یہ سوہنا مدینہ، یہ پیارے پیارے آقا کا پیارا پیارا مدینہ. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے وسیلے سے اس مبارک شہر کو کتنی عظمتیں اور عنایتیں عطا فرمائی ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا کہ دجال جو کہ امت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، قرب قیامت میں ہوگا، یہ پوری زمین کا چکر لگائے گا مگر یہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرنے والا عذاب میں گرفتار ہوگا. اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرنے والا عذاب میں گرفتار ہوگا. یہاں کا قبرستان یعنی مدینہ پاک کا جو قبرستان ہے جس کا نام کیا ہے؟ جنت البقیع. کیا نام ہے مدینہ پاک کے قبرستان کا؟ سارے بولیے، کیا نام ہے مدینہ پاک کے قبرستان کا؟ جنت البقیع. سنیے، اللہ ہم سب کو جنت البقیع کی حاضری نصیب فرمائے. یہاں کا قبرستان یعنی گریو یارڈ جنت البقیع دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے. یہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام
اور اجلہ اہل بیت اطہار اور بے شمار تابعین اکرام اور اولیاء عظام اور دیگر خوش نصیب مسلمان مدفون ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بقیع پاک میں جگہ ملنے کی تمنا بارگاہ رب مصطفیٰ عز و جل میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں۔ کیا عرض کرتے ہیں باپا؟ فرماتے ہیں مجھ کو بقیع پاک میں مدفن نصیب ہو۔ آپ سب بھی آمین کہتے، زور سے کہہ دیجئے آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی کہتے ہیں مجھ کو بقیع پاک میں مدفن نصیب ہو، غوث الورا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، صلو علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگوں کا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا یہ انداز بھی تھا کہ کوئی کتنا ہی امیر و کبیر ہونے کے باوجود خود کو در مصطفیٰ کا فقیر سمجھنے میں خوشی محسوس کرتا اور ملنے والی تمام نعمتوں کو اسی در کا صدقہ تصور کرتا۔ جیسا کہ کسی نے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حاضری مدینہ کے دوران مسجد نبوی شریف میں فقیرانہ لباس پہنے دیکھا، اور محمود غزنوی یہ بہت بڑے بادشاہ تھے۔ ان کو کسی نے دیکھا کہ آپ نے کیا کیا رکھا ہے، مدینہ پاک میں موجود ہیں، حاضر ہیں اور انتہائی فقیرانہ لباس پہنا ہوا ہے، کندھے پر مشکیزہ اٹھائے، زائرین حرم کو پانی پلاتے کسی نے دیکھا۔ آپ کو عرض کیا حضور آپ تو غزنی کے بادشاہ نہیں، وہاں کے شہنشاہ نہیں، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ جواب دیا میں شہنشاہ ہوں مگر غزنی میں۔ کیا ہوں میں بادشاہ ہوں، شہنشاہ ہوں، کنگ ہوں، کہاں ہوں؟ اپنے وطن میں، غزنی میں۔ اس دربار میں تو شہنشاہ بھی فقیر و گدا ہوتے ہیں۔ پوچھنے والے کو یہ دیوانگی بھرا جواب بہت ہی پیارا لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ مصر کا شہنشاہ، ایک غزنی کا بادشاہ دیکھا کہ جس کا انداز فقیرانہ ہے، ہاں انداز عاجزانہ ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک مصر کا بادشاہ وہ انتہائی کر و فر کے ساتھ، روب و دبدبے کے ساتھ چلا رہا ہے، بہترین لباس پہنا ہوا ہے۔ اس شخص نے بڑھ کر کہا کہ آپ نے بڑی جسارت کی، مدینہ منورہ کی حاضری اور یہ شاہی دبدبا۔ جو جواب مصری شہنشاہ نے دیا وہ بھی سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ شاہ مصر بولا اے سوال کرنے والے یہ تو بتاؤ کہ یہ بادشاہی کس ہستی نے دی ہے؟ یقیناً مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عنایت فرمائی ہے، لہٰذا شاہی تخت و لباس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تاکہ دینے والے آقا اپنی مبارک آنکھوں سے ملاحظہ بھی فرما لیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے۔ اور اس موقع پر مجھے ایک اور شعر یاد آیا کہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ تو یہ اللہ کے محبوب کی محبت کے اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے اپنے رنگ ہیں۔ بس اللہ اس محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی کامل محبت کی عظیم ترین نعمت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زیارت روضہ مقدسہ کے 10 فوائد، یہ 10 فوائد تو وہ ہے کہ جو مبلغ اسلام شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھے۔
ورنہ سچی بات تو یہ ہے، علماء ہی نے لکھا کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے مصطفیٰ کے دربار میں حاضری کی سعادت. تو اس کے فائدے بے شمار، لا تعداد، انکاؤنٹیبل. مومن کی معراج ہے مصطفیٰ کی جناب میں حاضری. ہاں، آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لیے ان لا تعداد بے شمار فوائد میں سے 10 پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے. 1، رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار کی زیارت کرنے والے کے لیے 10 کرامات یعنی 10 عزتیں ہیں. نمبر 1، وہ بلند مرتبہ ہوگا. نمبر 2، حصول مقصد میں کامیاب ہوگا. نمبر 3، اس کی حاجت پوری ہوگی. نمبر 4، اسے عطیات خرچ کرنے کی توفیق ملے گی. نمبر 5، وہ ہلاکت و بربادی سے امن میں رہے گا. نمبر 6، عیوب و نقائص سے پاک ہوگا. نمبر 7، اس کی مشکلات آسان ہوں گی. نمبر 8، حادثات سے اس کی حفاظت ہوگی. نمبر 9، اسے آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا. اور نمبر 10، مشرق و مغرب کے رب عز و جل کی رحمت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. برادر اعلیٰ حضرت جھوم جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے. کیا؟ رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. سب بولیے مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے. صلو علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر فریاد کرتے اور منہ مانگی مرادیں پاتے. چنانچہ امام العارفین حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ پر یاد طیبہ اور عشق رسول کا غلبہ رہا کرتا تھا، بلکہ آپ تسکین عشق کی خاطر جسمانی طور پر نہ صحیح پر روحانی طور پر اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی چوکھٹ کو چوم آیا کرتے تھے. مگر اس کے باوجود آپ جسم و روح کے ساتھ دیار محبوب سے بلاوے کے منتظر رہا کرتے تھے. پھر جب ان کی قسمت چمکی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور بارگاہ رسالت سے انہیں بلاوا آیا، تو جسم و روح کے ساتھ جانب مدینہ طیبہ روانہ ہوئے اور آستانہ عالیہ میں پہنچ کر عقیدت سے بھرپور اشعار بارگاہ اقدس میں پیش کیے، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا، تو وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارک کو چوما کرتی تھی، اور اب بدن کے ساتھ حاضر ہو کر ملنے کی باری آئی ہے. تو آقا اپنا دست مبارک دراز فرمائیے تاکہ میرے ہونٹ دست بوسی کا شرف حاصل کر سکیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. عاشق رسول کی یہ تمنا، عاشق رسول کی یہ عاجزانہ عرض رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں کیسے مقبول ہوتی ہے. سنیے سنیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اللہ کے محبوب کے دربار گوہر بار میں حاضر ہو کر یہ عرض کرتے، آقا پہلے میری روح آپ کی جناب میں حاضر ہوتی تھی، اب میرا جسم آپ کی جناب میں حاضر ہے. روح و جسم کا میں کیفیت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. آقا کرم فرمائیے، اپنا دست اطہر، اپنا ہاتھ مبارک مجھے عطا فرمائیے تاکہ میں اسے چوم سکوں. روایتوں میں لکھا ہے کرم بارائے کرم ہوا کہ بارگاہ رسالت میں عاشق زار کی اشعار درجہ قبولیت حاصل کر گئے. رحمت مصطفیٰ کو جوش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور سے اپنا دست اطہر باہر نکال کر اپنے سچے عاشق کی دست بوسی کی دیرینہ یعنی پرانی خواہش کو ہاتھوں ہاتھ پورا فرما دیا. اللہ 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 اللہ. کیسا منظر ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی، کیسی صورت ہوگی. اللہ اکبر.
یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، تابندہ مقدر کا ستارہ نظر آئے، جب آنکھ کھلے گنبد خضرا نظر آئے، جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بزرگان دین جب زیارت مدینہ کی سعادت پاتے اور کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے تو زبان سے شکایت کرنے یا کسی اور کے در پر جانے کی بجائے بارگاہ رسالت میں اپنی فریاد پیش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن الجلا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا تو مجھ پر ایک دو فاقے گزرے، میں سرکار انعامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا۔ عرض کیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا مہمان ہوں۔ آقا کی جناب میں ایک دو دن کا فاقہ گزرا تھا، میں نے آقا کی جناب میں کیا عرض کیا؟ آقا میں آپ کا مہمان۔ پھر مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، والی دو جہاں رحمت عالم یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی، میں خواب میں ہی اسے کھانے لگا، ابھی آدھی ہی کھائی تھی کہ آنکھ کھل گئی اور باقی آدھی ابھی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ جب حاضری مدینہ منورہ کا شرف پاتے تو ان کا ایک انداز یہ بھی ہوتا کہ وہ مدینے کی ہر شے حتیٰ کہ جانوروں سے بھی کس قدر محبت فرماتے۔ انہیں ہرگز یہ منظور نہ تھا کہ کوئی دیار محبوب کے کتوں کے ساتھ بھی نامناسب رویہ اختیار کرے اور انہیں اذیت پہنچائے۔ چنانچہ پنجاب پاکستان کے ایک مشہور عاشق رسول بزرگ امیر ملت حضرت مولانا پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ گئے تو ان کے کسی مرید نے مدینہ پاک کے ایک کتے کو اتفاقاً ڈھیلا پتھر دے مارا، جس کی چوٹ سے کتا چیخا۔ جیسے ہی آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میرے کسی مرید نے اس مقدس شہر کے کتے کو ڈھیلا مارا ہے تو آپ کا چین و قرار جاتا رہا۔ بے قراری کے عالم میں آپ نے فوراً حکم جاری فرمایا کہ کسی بھی صورت میں اس کتے کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ جب اس کتے کو لایا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مشہور زمانہ عاشق رسول، لاکھوں مریدوں کے پیشوا اور ایک ولی کامل گریہ و زاری کرتے ہوئے مدینے کے کتے سے مخاطب ہو کر یوں کہہ رہے ہیں کہ اے دیار حبیب کے رہنے والے،
للہ یعنی اللہ کے واسطے میرے مرید کی اس لغزش یعنی غلطی کو معاف کر دے۔ پھر بنا ہوا گوشت اور دودھ منگوایا اور اسے خوب کھلایا پلایا۔ پھر اس سے کہا جماعت علی شاہ تجھ سے معافی چاہتا ہے، خدا را اسے معاف کر دینا۔ دیکھا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تھا ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا مدینے سے پیار، مدینے والی سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے وطن کی، آپ کے شہر معزز کی، شہر محترم کی ہر چیز سے پیار۔ اللہ ہمیں ان بزرگوں کا صدقہ نصیب کرے، ان بزرگوں کی محبت کا صدقہ نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نصیب کرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہو، ہم سب کو بار بار حاضری مدینہ کی سعادت ملے۔ تو جب ایسا موقع آئے مکے مدینے جائیں تو پھر کیا ہو، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، ایک ایک چیز پر توجہ، بے باکی نہ ہو۔ ہاں وہاں پر انتہائی احتیاط کے ساتھ کہ فرشتے بھی وہاں حضور علیہ السلام کی جناب میں احتیاط کا دامن تھامتے ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں خوب توجہ کرنی ہو، خوب غور کرنا ہو، خوب محتاط رہنا ہوگا، خوب عاجزی اور انکساری اور اشکباری کے ساتھ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں حاضری کی صورت بنانی ہوگی۔ اللہ 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل توفیق دے تو دعوت اسلامی کے میٹھے پیارے سہنے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہیے، اور اپنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کی خاطر بالخصوص حاضری مدینہ کا ذوق اور شوق بڑھانے کے لیے میں آپ اسلامی بھائیوں کو ترغیب کے طور پر ایک کتاب کی صورت عرض کرتا ہوں کہ عاشقان رسول کے سفر مدینہ اور حاضری مدینہ سے متعلق مزید دلچسپ حکایات اور مکہ و مدینہ کے بارے میں حیرت انگیز واقعات کی معلومات حاصل کرنے اور اپنے دل میں حاضری مدینہ کی سچی طلب پیدا کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی مرتب کردہ کتاب بنام عاشقان رسول کی 130 حکایات، یاد رہے گا نام؟ عاشقان رسول کی دوسارے بولیے، عاشقان رسول کی 130 حکایات۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہیں تو جہاں جہاں پر آپ کے شہر میں مکتبۃ المدینہ موجود ہے وہاں سے یہ حاصل کریں، ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net پر جا کر آپ انشاءاللہ بک لائبریری سے اس بک کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری سروسز بالکل فری ہیں، اس پر کسی قسم کا چارج نہیں، یہاں تک کہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کا آپ پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ اس میں کیا کیا ہے آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارتیں کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکیں گے۔ امیر اہل سنت کی اس کتاب میں زائرین مدینہ کے 51 مشہور عاشق رسول بزرگ حضرت سیدنا امام مالک کے 12، حاجیوں کے 42، صالحات کی 6، علماء اہل سنت کی 17، جنات کی 7 اور حیوانات کی 9 حکمت سے بھرپور حکایات تحریر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما کر نہ صرف خود اس کا مطالعہ کیجئے بلکہ حسب استطاعت زیادہ تعداد میں حاصل فرما کر
سفر مدینہ کی سعادت پانے والوں کے لیے خوش نصیبوں میں ثواب کی نیت سے مفت تقسیم بھی فرمائیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک حیات بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت کا آئینہ دار ہے۔ حاضری مدینہ سے متعلق آپ کا شوق، طلب، لگن اور ادب کے نرالے ہی انداز ہمیں بزرگان دین کی یاد دلاتے ہیں۔ بلا شبہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عشق رسول کے ایسے درجے پر فائز ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کا شمار بھی موجودہ دور کے عاشقان رسول کی صف اول میں ہوتا ہے۔ درد مدینہ تو کوئی عاشق مدینہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سیکھے کہ جب آپ ظاہری طور پر مدینہ شریف سے دور ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے لبوں پر ہر دم ذکر مدینہ اور ذکر شاہ مدینہ جاری رہتا ہے، مگر جب بے چین دلوں کے چین رحمت دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو سفر مدینہ کا مجدہ یعنی ہیپی نیوز ملتی تو آپ کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی، اشکوں کا تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امنڈ آتا اور گویا آپ ان اشعار کی عملی تفسیر بن جاتے کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ بدن لرزیدہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سفر مدینہ کے احوال سن کر یقیناً ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے اب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سفر مدینہ کے پرکیف و نرالے انداز کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ آپ کو کئی مرتبہ سفر حج و سفر مدینہ کی سعادت حاصل ہوئی جن میں مجموعی طور پر جو کیفیت رہی اسے کما حق کہو تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ آپ کے ایک سفر مدینہ کے مختصر احوال عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ جب مدینہ پاک کی طرف آپ کی روانگی مبارک کی گھڑی آئی، عاشق مدینہ امیر اہل سنت کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور آپ اپنے ان اشعار کے مصداق نظر آ رہے تھے۔ کیا کہ آنسوؤں کی جھڑی بن رہی ہو، آنسوؤں کی جھڑی بن رہی ہو اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ، ورد لب ہو مدینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ۔ عشق و الفت کا یہ نرالا انداز ہر ایک کی سمجھ میں تو نہیں آ سکتا، کیونکہ حاضری طیبہ کے لیے جانے والے تو عموماً ہنستے ہوئے مبارکبادیاں وصول کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ ایسے زائرین مدینہ کا آپ نے اپنے ایک کلام میں اس طرح سے مدنی ذہن بنانے کی کوشش کی ہے کہ اے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، اے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ بالآخر اسی کیفیت میں سفر مدینہ کا آغاز ہوا۔ جو منزل قریب آتی رہی آپ کے عشق کی شدت بھی بڑھتی رہی۔ اس پاک سرزمین پر پہنچتے ہی آپ نے جوتے اتار لیے۔ اللہ اللہ، مزاج عشق رسول سے اس قدر آشنا یعنی جان پہچان رکھنے والے کہ خود ہی اپنے کلام میں کہتے ہیں، پاؤں میں جوتا ارے محبوب کا کوچا ہے یہ، پاؤں میں جوتا ارے محبوب کا کوچا ہے یہ، ہوش کر تو ہوش کر غافل مدینہ آ گیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس پاک سرزمین کے آداب کا اس قدر خیال رکھتے کہ سن 1406
ہجری کے سفر حج میں آپ کی طبیعت ناساز تھی، سخت نزلات ہو گیا، ناک سے شدت کے ساتھ پانی بہ رہا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی مدینہ پاک کی سرزمین پر ناک نہیں سینکی، بلکہ آپ کی ہر ادا یعنی ایکسپریشن سے ادب کا ظہور ہوتا تھا۔ جب تک مدینہ منورہ میں رہے حتی الامکان گنبد خضرا کو پیٹھ نہ ہونے دی، کیونکہ آپ خود ہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے۔ کبھی کبھی میٹھے مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے وہاں کے جاروب کشوں یعنی صفائی کرنے والوں کے ہاتھ سے جھاڑو لے کر آپ نے مدینے کی گلیوں میں جاروب کشی کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔ اس کی تمنا کرتے ہوئے ولی کامل عاشق صادق حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، کہ مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی عاشق مدینہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے صدقے غم مدینہ کی لازوال دولت سے سرفراز فرمائے، اور بار بار سفر مدینہ کی سعادت اور مدینہ منورہ کے با ادب حاضری کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ زور سے آمین کہہ دیجئے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدینے سے محبت، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، مدینے کی حاضری کا یہ ادب، یہ ذوق، یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ اشک باری، یہ بے قراری، یہ دل فگاری آپ کو دعوت اسلامی کے میٹھے پیارے سہنے مدنی ماحول سے ملے گی، علماء حقہ کی صحبت سے ملے گی، عاشقان رسول کی صحبت سے ملے گی۔ آئیے اس میٹھے پیارے سہنے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو پابندی کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد شروع ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کی نیت کر لیجئے، تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ جن کی نیت بنتی ہو وہ زور سے کہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی میٹھے محبوب کے صدقے ہم سب کو بار 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 ہزار بار لا تعداد بار میٹھے مدینے پیارے مکے کی حاضری عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔